افتتاح کروں گا بڑے باادب انداز سے کہ مولانا صاحب کے خطاب کو ہم کافی مشکل کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے، تو بغور آپ نے سننا ہے، اس سے کچھ صبر لینا ہے۔ تو گزارش کروں گا جناب علامہ سید علی رضا رضوی صاحب آپ یو کے کہ وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جنہ دا حسین امام ہے، حسینی نے ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک بی بی دے قاتلہ دلانا، اہل بیت دے دشمنہ دلانا، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ صلوات۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات۔ وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ میرا آپ کی سما بارگاہ میں اور آپ مومنین سے پہلا اتفاق ہے اس مجلس خطاب کا، جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے گا۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے۔ خداوند متعال بہت ہی خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے، سوال کرو۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ کوئی کام کرو تو وہ ہے امر، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، توجہ، یعنی واجب ہے سوال کرنا، لیکن ہر کسی سے نہیں، سوال اہل ذکر سے واجب ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو، علم نہیں رکھتے، تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ جیسے اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، توجہ رہے،
اسی طرح فاسألوا، سوال کرو، سوال کرنا واجب ہے لیکن ہر ایرے غیرے سے نہیں، ہر کسی سے نہیں، بلکہ اہل ذکر سے سوال واجب ہے۔ اب اہل ذکر کون ہے؟ آئیں ذرا قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کروں، اس کو پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ لقد اخرجناکم من بطون امہاتکم وکنتم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا جبکہ تم لا تعلمون شیء تھے، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا تو تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر وہ ہیں جب دنیا میں آئیں تو ساتھ ہی کلام کریں۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات، باقی سب تو دنیا میں لا تعلمون آ رہے ہیں، علم کے بغیر آ رہے ہیں، سب کے سب بغیر علم کے آ رہے ہیں، لیکن جو اہل ذکر ہیں وہ نہیں ہیں کہ جو بغیر علم کے آئیں، بلکہ وہ ہیں جب آئیں آغوش پیغمبر میں کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سب نے لکھا کہ 13 رجب کو مولا کائنات تشریف لائے، 15 رجب کو جناب سرور کائنات میں آغوش میں لیا اور مولا نے آپ کو سلام کیا، توجہ، اور فوراً فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں توریت سناؤں، آپ کہیں زبور سناؤں، آپ کہیں زبور سناؤں، آپ کہیں انجیل سناؤں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن سناؤں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دوں۔ تو مولا کائنات نے تینوں کتابوں کے نام لیے سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا نام لیا سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا۔ توجہ فرمائی جانے گرا۔ تو اب جناب سرور کائنات نے اجازت دی، مولا نے تلاوت شروع کی، آپ نے توریت سنائی، کچھ آیات توریت کی سنائی، پھر کچھ زبور کی، پھر انجیل کی۔ تو سرور کائنات نے فرمایا اے میرے بھائی علی، یا علی، اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، موسیٰ، داؤد و عیسیٰ علیہ السلام، یہاں موجود ہوتے تو وہ سب گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابیں ان سے بہتر جانتے ہیں۔ اب جناب مولا کائنات نے فوراً اجازت چاہی، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے، تو یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں قرآن کی تلاوت کروں؟ ہاں قرآن سنائیے۔ تو اب علماء نے جو لکھا ہے، مرحوم غفران معاب نے اپنی کتاب میں لکھا، مرحوم علامہ محمد باقر مجلسی نے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا کہ مولا کائنات نے کس سورہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی؟ 19 آیات کی سورہ مؤمنون، سورہ مؤمنون 23واں سورہ ہے، اس کی ابتدائی 19 آیات کی تلاوت کی مولا کائنات نے۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہیں۔ توجہ، میں سوچا کرتا تھا مولا اتنے قرآن کے سورہ 114 سورہ، آپ نے سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی؟ تو میرا دل کہتا ہے مولا فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، میں نے دنیا میں آتے ہی اپنے ہر ماننے والے کی کامیابی کی گواہی دی ہے۔ قد افلح، مجھے بتایا گیا کہ 100 برس سے یہاں مجالس ہو رہے، یہ تقریباً 100 برس کا جلسہ ہے اور آپ مجالس برپا کر رہے ہیں۔ پرانی در و دیوار کو مجلس سننے کی عادت ہو جاتی ہے، اس زمین کو عادت ہو جاتی ہے ذکر حسین ابن علی کی، اس آسمان کو عادت ہو جاتی ہے ذکر آل محمد علیہ السلام کی۔ یہ پرانی مقامات کو آباد رکھیں، اسے جاری رکھیں۔ اذان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اسلام آباد میں ایک گدی ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑا شریف، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، گولڑا شریف کا نام سن رکھا ہوگا آپ نے۔ تو ابھی تو نصیر الدین شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ جب لندن آئے تو میرا ان کے ساتھ اتفاق ہوا، ایک امام حسین علیہ السلام پہ جلسہ تھا، انہوں نے خطاب کیا، پورے اس خطاب میں انہوں نے میری طرف پش نہیں کیا کہ نہیں میں سید کی طرف پش نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ شیعہ نہیں تھے، اگر کوئی بھی حق کی بات کرتا ہے چاہے مسلمان نہ بھی ہو تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہندو یا سکھ یا عیسائی بھی حق کی بات کرے گا تو ہم اس کا احترام کریں۔
گرامی تو نصیر الدین شاہ صاحب نے جملہ کہا کہ قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. مجھے پتا ہے مشترک مجمع ہے پورا، آپ کا یہ پوری بس سے سن رہی ہے، میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تمام حضرات کو. قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. تو شاہ صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ میں نے تمام صحابہ کو دیکھا، مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. پھر میں نے تابعین میں دیکھا، مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. پھر تبع تابعین میں دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں آیا. پھر مفسرین میں دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں آیا. محدثین میں دیکھا، مورخین میں دیکھا، فقہاء میں دیکھا، اصولیوں میں دیکھا، ادباء میں دیکھا، شعراء میں دیکھا، کہیں اہل ذکر نظر نہیں آیا. جب سب کو دیکھ کے تھک گیا، پھر میں نے دیکھا مسجد کوفہ ہے، منبر ہے، علی ہے، اور فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. قرآن کہہ رہا تھا اہل ذکر سے پوچھو، علی کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھو. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اب یہ ہمیں اہل ذکر کو پوچھنا. اہل ذکر کی سب سے بڑی علامت کہ دنیا میں آتے ہی کلام کرے، کیونکہ باقی سب آ رہے ہیں دنیا میں لا تعلمون، بغیر علم کے. اہل ذکر آئیں گے علم کے ساتھ. دوسری علامت یہ ہے جب ان سے سوالو کبھی یہ نہ کہیں سوچ کے بتاؤں گا، اگر پہنچ جائیں حضرات، پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا. بھئی جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں جواب جائے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا اور 12 امام جناب سیدہ یہ 14 دنیا کی ہر زبان سمجھتے تھے، ہر زبان بولتے تھے. یہ بولے ساری زبانیں تو تعجب نہیں ہے، بولے ساری زبانیں تو تعجب نہیں، نہ بولے تو تعجب ہے کہ یہ اس کے نمائندے کیسے ہیں جو لوگوں کو نہیں سمجھتے. یہ حجت خدا نہیں ہے اگر یہ ہر زبان نہ سمجھیں. عزیزان گرامی، جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو جس زبان میں سوال ہوا مولا نے اسی زبان میں جواب دیا. کبھی نہیں کہا یہ کون سی زبان ہے، یہ آدمی کہاں سے آیا، ذرا انٹرپریٹر لے کے آؤ، مترجم لاؤ. علامہ محمد باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ عرب مجمع تھا، کوفے میں سب بھرے ہوئے تھے، سب عراق، سب عرب ہیں. کہا اتنے میں ایک آدمی آیا، بیٹھا، اپنی زبان میں مولا سے باتیں کرنے لگا. سب تعجب سے دیکھنے لگے، یہ تو اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، یہ علی تو اس علاقے میں گئے نہیں، اس کو اس کی زبان میں جواب کیسے دے رہے ہیں. مولا نے جواب دیے. پھر ایک مرتبہ کہا آروتوس، وہ لکھا گیا تاریخ میں کہ مولا نے آخر میں کہا آروتوس، وہ خاموش ہو گیا. علامہ محمد باقر مجلسی کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا آروتوس کس زبان کا لفظ ہے. پھر پتہ چلا افغانستان کی دری زبان، فارسی دری کے اندر کہتے ہیں آروتوس، آج تیرے لیے بس ہے، اگر پہنچ جائیں. کہ وہ افغانستان کا کوئی مزدور تھا جو کوفے آیا ہوا تھا، سوالات لایا، مولا نے 1 گھنٹے جوابات دیا، آخر میں کہا آج بس ہے، کل پھر آ جا. جو دنیا کی ہر زبان سمجھیں، ہر زبان میں جواب دیں، وہ ائمہ اہل بیت ہے. بہار الانوار میں واقع موجود ہے. وہاں پہ کہتے ہیں میں نے یہ جملہ جب دیکھا، اگر پریشان نہ ہو تو میں ابھی اور زیادہ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم امامت کیا ہے. 10 خوارج نے ایک ہی سوال کیا مولا کائنات سے، دیوار کے پیچھے چھپ رہے. کہ علی سے ایک ہی سوال کریں گے، 10 دلیلیں مانگیں گے، لیکن چھپ کے ایک ایک کر کے جائیں گے تاکہ علی کو پتہ نہ چلے ہم ساتھ آئیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے کتنے لوگ ہیں. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں اے جندب 10,000 کا لشکر ہے، 9,000 سے زیادہ میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، 10 سے کم بھاگ جائیں گے. یہی ہے تاریخ. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب مولا جنگ نہروان میں گئے تو مولا نے پہاڑ کے پیچھے بتایا کہ خوارج کا کتنا بڑا ہجوم ہے، کتنا بڑا مجمع ہے، ان کی فوج کتنی بڑی ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو جناب جندب سن رہے تھے کہ مولا بھی تو پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آیا ہی نہیں.
کہا میں بتا سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنے پیادے ہیں۔ تو جناب جندب زمین پہ دیکھ رہے تھے۔ مولا نے کہا تعجب سے کیا دیکھ رہے ہو جندب؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں چونٹیاں کس قدر ہیں اس میدان میں، کتنی تعداد ہے چونٹیوں کی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی ہے یا نہیں۔ مولا نے فرمایا جندب تیرے مولا نہ صرف ان چونٹیوں کی تعداد جانتے ہیں بلکہ میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنی ہے، مادہ کتنی ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گا۔ جب اہل ذکر کون ہیں؟ جو کبھی یہ نہ کہیں سوچ کے بتاؤں گا، جہاں سوال ہو وہیں جواب آئے۔ اسی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ تو 10 خوارج جو نہروان میں مولا کے خلاف تھے آئے، کہ ہم سب ایک ہی سوال کریں گے، اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو خوارج نے کہا ہم سوال کریں گے، اگر مولا علی نے 10 کے 10 کا جواب دیا تو پھر مولا کا ساتھ دیں گے، علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر مولا کے دشمنوں سے مل جائے، شام والے دشمن سے۔ ٹھیک، پہلا آدمی سامنے آیا کہ یا علی سوال ایک ہی ہے سب کا، جواب الگ الگ چاہیے۔ پہلے نے سوال کیا یا علی مل افضل العلم بالمال، یا علی بتائیے کیا افضل ہے، علم یا دولت؟ اردو میں بھی کہتے ہیں آپ مال و دولت، عربی میں کہتے ہیں مال دولت کو۔ مل افضل العلم بالمال، علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا العلم، علم افضل ہے۔ کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ کہ کیونکہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا آدمی سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، جلدی جلدی چلتا رہوں گا۔ کہا یا علی کیوں کر، علم کیوں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا آدمی سامنے آ گیا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ اسی طرح چلتے رہیے گا تمام۔ چوتھا آدمی سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ کیونکہ دولت فرعون و قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچواں آدمی سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کیا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، جو فرعون نے بھی کہا تھا، نمرود نے بھی۔ اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ فرماتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 افراد نے 10 سوال کیے، مولا نے 10 نئے جواب دیے۔ 10 کے 10 کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 الگ الگ دلیلیں دی ہیں۔ مولا نے کہا تم 10 پہ راضی ہو گئے؟ تم اگر یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس امام کی امامت کے قائل ہیں، ہم جن ائمہ کو مانتے ہیں، ان کا علم، ان کا رتبہ اوروں سے سوا ہے توجہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مختلف سوالات مولا کائنات سے ہوئے ہیں، میں صرف علم امامت کو پیش کر رہا ہوں آج۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے۔ لوگوں نے کوشش کی اوروں کے نام لکھے کہ اہل ذکر ہیں جن کے پاس دوسری کتابوں کا علم تھا۔ عبداللہ ابن سلام کا نام آیا، حضرت عبداللہ ابن سلام۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ آیت ان سے متعلق ہے، رضی اللہ عنہ، وہ صحابی تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس چلے گئے۔ توجہ کہ بھئی آپ اگر اہل ذکر ہیں تو سکھائیے۔ کہ میں تو علی سے سیکھ کے سکھاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ رامی یہ جناب سلمان فارسی کے لیے بھی ہے یہی جملہ کہ جناب سلمان فارسی سے کہا آپ اہل ذکر ہیں، کہ نہیں میں مولا کائنات سے سیکھتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ رامی جملے کو غور سے سنیے گا۔ کتاب کا نام ہے کوکب الدری فی فضائل علی، مولا علی کے فضائل میں ہے۔ حنفی بزرگ ہیں، شیعہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے مولا کے فضائل میں کتاب لکھی ہے۔ ایسے ایسے فضائل لکھے ہیں جو واقعات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی بھی مولا کے فضائل بیان کرے
کسی بھی مسلک سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق بیان کر رہا ہے. میری بات پہنچ رہی؟ تو اب انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو پیش کر رہا ہوں. کچھ لوگ سوچتے رہے کہ ہمیں علی سے ایک سوال کرنا، لیکن سوال ایسا ہوگا کہ جس کے کئی جواب بنتے ہوں. علی جو بھی جواب دیں گے ہم کہیں گے نہیں یہ نہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تاکہ مولا معاذ اللہ استغفر اللہ لاجواب ہو جائے. جو لاجواب ہو جائے وہ علی ہی نہیں ہے. چلتے رہیے گا. مجھے نہیں معلوم مجمع کس حد تک میرے ساتھ ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی مولا کائنات کے پاس وہ کہنے لگے بھئی ایک سوال لے کے جائیں جس کے کئی جواب بنتے ہوں. پوری رات سوچتے رہے کیا سوال بنائے. آخر کار ایک سوال بن گیا. کہ چلو بھئی سوال بن گیا، اب علی سے جا کے سوال کرتے ہیں. کہ یا علی ہمارے گھر میں ایک کتا بھی ہے اور ایک بکری، ان کی آمیزش سے ایک بچہ پیدا ہوا. اب اسے کتا مانیں یا بکری؟ کتا نجس ہے، حرام ہے، بکری پاک ہے، حلال ہے. تو اب آپ بتائیے یہ کتا ہے یا بکری؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، انہوں نے مولا سے پوچھا کہ یا علی آپ بتائیے اسے ہم بکری مانیں یا کتا مانیں؟ اپنے آپ میں تو بہت بڑا سوال لے کے آئے تھے. جیسے ہی مولا سے سوال کیا، مولا نے کہا بہت آسان ہے، اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو گھاس بھی رکھ دو. اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری ہے. وہ تو فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے جواب ماننا ہی نہیں ہے. کہ یا علی ہم نے دونوں کام کر کے دیکھ لیے ہیں، گوشت بھی رکھا گھاس بھی رکھی، کبھی وہ گوشت کھا لیتا ہے کبھی گھاس. مولا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چوس کے پانی پیے تو کتا. کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں. کہ یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا ہے، کبھی زبان سے چوس کے پانی پیتا ہے. مولا نے کہا ایک اور کام کرو، اسے دیکھو بیٹھتا کیسے، اگر اگلے دھڑ سے بیٹھتا ہے تو بکری ہے، پچھلے دھڑ پہ بیٹھتا ہے تو کتا. کہ یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی پچھلے دھڑ پہ بیٹھتا کبھی اگلے دھڑ پہ. مولا نے کہا اسے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو. کہ یا علی بکریوں کے گلے میں؟ کہا ہاں. کہ اگر بکریوں کے بیچ میں چلے، جڑ کے چلے نا بکریوں کے ساتھ تو پھر بکری ہے، اور اگر الگ سے پیچھے چلے تو پھر کتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. الگ سے چلے تو کتا ہے، آگے یا پیچھے الگ سے چلے تو کتا، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مل کے چلے تو بکری. کہ یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی ساتھ چلتا کبھی الگ چلتا. توجہ. مولا نے کہا یہ کر کے دیکھو یہ کر کے دیکھو، ہر جگہ پہ گئے ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. مولا نے کہا پھر اسے ذبح کر دو. کہ یا علی ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ اگر پیٹ سے اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے، ہم نے دونوں کر کے دیکھے. اور فرما میں سوال کس سے کروں گا؟ پوچھوں کس سے؟ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں میں ابو الحسن کے پاس جاتا ہوں. تمام کے تمام صحابہ تابعین جناب مولا کائنات کے علم سے وابستہ ہیں. اور جو علی کا دشمن بن جائے گا کسی بھی دور میں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں. بس بھائی ایک سے دو واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا. مولا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کا مصداق مولا کائنات سے. اور جس نے جب سوال کیا مولا نے اسی وقت جواب دیا. ایک آدمی نے کہا مولا عربی زبان کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ الفابیٹیکل لیٹر، حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک. جیسے انگلش میں بھی ہے نا اے سے زیڈ تک. آپ نے فرمایا 27 عربی میں ہیں، 27 اردو میں 36 ہیں. اردو کی نہیں، عربی میں 27 حروف تہجی ہیں الف سے لے کے یہ تک. کہ مولا ان 27 حروف تہجی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا؟ بھئی یہ بھی ڈکشنریاں نہیں چھپی تھی، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے ہیں. ڈکشنری نہیں تھی کہ مولا کہے میں گن کے بتاتا ہوں دیکھ کے بتاتا ہوں. بھئی یہ اور نہیں ہیں، یہ علی ہیں. مولا نے فرمایا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف. الف سے لے کے یہ تک سب سے زیادہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا حرف الف. تو اس نے سوچ کے کہا مولا آپ آرام سے سکون سے سوچ کے
مجھے خطبہ لکھ کے دے سکتے ہیں جس میں الف نہ آئے؟ مولانا نے کہا ابھی سن میں خطبہ دیتا ہوں، پورے خطبے میں الف نہیں آئے گا۔ مولا نے اسی وقت خطبہ دیا، سب نے لکھنا شروع کیا، پورے خطبے میں الف نہیں آیا، جو سوچ کے بتائے وہ علی ہی نہیں ہے۔ مولا نے فی البدی اسی وقت فی الفور خطبہ دیا۔ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں تمام؟ مولا نے اسی وقت خطبہ دیا، پھر مولا نے نقطے لگائے۔ کیوں؟ بہت سے غیر عرب آ رہے تھے، وہ عربی صحیح پڑھ نہیں پاتے تھے، سین کو شین، شین کو سین پڑھ لیتے تھے۔ مولا نے کہا اے ابو الاسود دؤلی بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں عربی لغت کے حساب سے نقطے لگا دو تاکہ لوگ قرآن صحیح پڑھیں۔ بے کے نیچے ایک نقطہ، تے کے سر پہ 2 نقطے، سے کے سر پہ 3، جیم کے پیٹ میں، خے کے سر پہ، زال پہ، زے پہ، شین پہ، زاد پہ، دوئیں پہ، فے پہ، قاف پہ، اور پھر نون اور یہ کے نیچے 2 نقطے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا یا علی آپ نے اتنے نقطے لگا دیے ہیں، اب تو عربی زبان میں کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا بغیر نقطے کے۔ مولا نے کہا ابھی سنو میں خطبہ دیتا ہوں، پورے خطبے میں کوئی ایسا حرف نہیں آئے گا جہاں نقطہ نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ میں نے علمی موضوع لے لیا، مجھے بتایا گیا آپ 100 سال سے مجالس سنتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی قابل ہوتے ہیں جہاں مجالس ہوتی رہے۔ عزیزان گرامی، ان مجالس کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے بچے جاہل نہیں ہیں، یہ مجالس کا صدقہ ہے، یہ علماء کی محنت ہے، ذاکرین کی محنت ہے۔ جو پڑھنے والا آئے وہ اللہ محمد اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا رہے۔ چلیے گا تو میں 2 سے 4 منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آج جہاں چلے جائیے گا، جو قرآن کو بغیر تعصب کے پڑھے گا ضرور مسلمان ہو جائے گا، اور جو نہج البلاغہ کو بغیر تعصب کے پڑھے گا وہ علی والا ضرور ہو جائے گا۔ اتنا علم ہے نہج البلاغہ۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں اگر اجازت دیں گے۔ عزیزان گرامی، میرے ایک دوست سے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، کالج میں جب میں تھا برمنگھم میں، بہرحال تھوڑا بہت پرانا ہوں، میں بھی ہو گیا ہوں۔ 30 برس پہلے جب میں برمنگھم میں برطانیہ میں کالج میں پڑھا تھا، ایک عیسائی، انہوں نے کتاب لی، اس کا نام تھا 100 میکسمز، 100 احادیث کلمات قصار مولا علی علیہ السلام کے، اور علی بن ابی طالب، پڑھنے لگا۔ اس نے 100 کے 100 احادیث کو یاد کیا کہ میں نے زندگی میں ایسا کلام نہیں پڑھا جیسا علی نے کہا۔ اس نے نہج البلاغہ لی، پھر نہج البلاغہ اس نے 4 سے 6 مہینے میں 1/3 حفظ کر لی۔ جہاں جاتا تھا، بعد میں جب شیعہ ہوا تو کہتا ہے کہ میں جہاں جاتا تھا نا، میرے سارے دوست کہتے تھے علی سنانے والا آ گیا۔ جہاں جاتا مولا علی کا نام لیتا، کہا مجھے علی نے یہ فرمائیے۔ میں نے کہا تمہیں کیا چیز نہج البلاغہ کی متاثر کرنے پہ تم متاثر ہوئے؟ کہا جب میں نہج البلاغہ پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا علی میرے ساتھ جی رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں، زندگی بسر کرنا سکھا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ ایک زندہ کتاب ہے، جیسے قرآن کریم زندہ کتاب ہے، ویسے ہی عزیزان گرامی پڑھیں قرآن کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ سجادیہ کو، یہ رسول خدا اور ائمہ کے اقوال پڑھیں، اس میں کتنی گہرائی ہے۔ چلیے گا 5 سے 10 منٹ، وقت تمام ہو گیا، یہ ہے تھوڑا سا وقت ہے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ تاکہ نوجوان میرے ساتھ رہیں اور بچوں کی توجہ نہ ہٹ جائے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تاریخ میں مولا کائنات سے سوال کیا، مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے، بہت بڑا صحن ہے، ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے، 20-25 ہزار سے زیادہ، شاید 40 ہزار سے زیادہ افراد مسجد میں آ جاتے ہیں، اور یہ پرانی مسجد کی تقریباً پوری جیسی تھی ویسی ہی ہے، کچھ حصے اس کی اضافہ ہے، بہت کم۔ مولا خطبہ دے رہے مسجد کے اندر، کچھ مسجد کا حصہ چھتا ہوا تھا، کچھ خالی تھا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ لوگ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یا علی کھاؤں گا کیا آج؟ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ ایک آدمی نے جیب سے کچھ نکالا، کہا یا علی میرے ہاتھ میں بند کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تو نے بھی جیب سے نکالا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام کا کبھی امتحان نہ لے۔ میرا بات پہنچ گیا؟ ہاں، میرے بزرگوار موجود ہیں، قائد صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ نالائق اسٹوڈنٹ سے، مولا خود فرماتے ہیں کبھی میرا امتحان نہ لو، سوال اس لیے نہ کرو کہ میں علی کا امتحان لوں، اس لیے سوال نہ کرو کہ میں اپنے علم کا اظہار کروں، صرف علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو۔ تو اب لوگ سوال کرتے رہے، مولا کا بڑا سخت جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں
یہاں ہاں ہونا علم الجمع، میرے سینے میں علم تھا، تم نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے سینے میں پیپ بھر گئی ہے، تم سوال نہیں کرتے، نشتر مارتے ہو۔ جب اس مقام پہ سب بیٹھے تھے، ایک مرتبہ دیکھا ایک بزرگ ہے، سر پہ امامہ، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ابا قبا پہن رکھی ہے، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ ان کا چلنے کا انداز بتا رہا تھا جوانی میں شیر رہے ہوں گے۔ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، کہا یا علی مجھے کچھ سوالات ہیں لیکن اپنی زبان میں سوال کروں گا۔ میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا میرے بھائی جو سوال ہے کیجئے۔ مولا نے بھی ان کو بڑا احترام دیا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، نام نہیں لیا، یا علی نہیں کہا، کہا یا امیر المؤمنین۔ جو ماننے والا ہوتا ہے وہ بڑے ادب سے نام لیتا ہے۔ توجہ، میں اسی محبت سے دو چار جملوں کی زحمت بس، کہ یا امیر المؤمنین، اپنی زبان میں سوال کروں گا۔ مولا نے نہیں کہا کون سی زبان مجھے آتی بھی ہے یا نہیں، کہ جس زبان میں چاہیے سوال کیجئے۔ انہوں نے عبرانی زبان میں، جناب موسیٰ کی جو زبان تھی اس میں سوالات کیے، مولا نے جوابات دیے۔ پھر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، سارا مجمع خاموش، یہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ مولا نے ایک مرتبہ کہا یہ میرے بھائی خضر ہیں۔ اب پہنچ گئے حضرات، یہ میرے بھائی خضر ہیں، کچھ مسئلے انہیں تنگ کر رہے تھے، مجھ سے سیکھنے آئے ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات، سورہ کہف اٹھا کے دیکھیے، جب جناب موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا مجھ جیسا کون ہوگا، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت، صاحب امت، فرعون کو میرے ہاتھوں شکست دلائی، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، تو مجھ جیسا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ دوبارہ میرے بندے کے پاس جا کے پڑھو۔ جب جناب موسیٰ پڑھنے گئے تو وہ آگے جناب خضر تھے۔ جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں، خضر کو سیکھنا ہو تو علی کے پاس آئیں۔ توجہ، کتنے بجے؟ جب ٹھیک ہے، مجھے ابھی میرے بھائی نے فرمایا کہ شبیہ بھی برآمد کرانی ہے، شبیہ سلجنہ برآمد، بس بھائی میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ مولا کائنات کے اگر آپ کسی بھی میدان میں دیکھیں گے تو علی علی نظر آئیں گے، چاہے علم ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، زہد امیر المومنین ہو، کہ مولا کائنات کے اتنے باغات تھے، سارے باغات کے کھجور مولا نے بیچے۔ اس زمانے میں 15,000 جب دینار ملے، مولا نے سارے فقراء میں تقسیم کرنے کے بعد منبر پہ کہا اے لوگو آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اذان ہو رہی، ٹھیک ہے، عصر کی اذان ہو رہی، بس بھئی میں ایک واقعے کی طرف نوجوانوں کے لیے اشارہ کروں گا، بس اس کے بعد پھر مصائب کی طرف۔ جب مولا سے سوال کیا نا یا علی، عربوں میں مثال دی جاتی تھی سخاوت کی حاتم الطائی کی، اردو میں بھی کہتے ہیں حاتم الطائی، بہت سخی تھا، بادشاہ تھا عربوں کا، اسلام سے پہلے بہت سخی تھا۔ اس کا ایک محل تھا، بہت بڑا محل تھا، اس نے اس محل کے 40 دروازے بنوائے تھے، ہر دروازے سے خود جا کے اپنے ہاتھ سے دیتا اور کہتا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر اس دروازے سے چھپ کے دیتا، لباس بدل کے چہرہ چھپا کے پھر عطا کرتا، پھر تیسرے چوتھے 40 دروازوں سے عطا کرتا۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے فرمایا میں زیادہ سخی ہوں۔ کہا کیسے؟ وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، مولا نے کہا میں پہلے دروازے سے اتنا عطا کر دیتا ہوں دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتے۔ بس بھئی میں نے زحمت کو تمام کیا آپ کی۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو اہل ذکر ہیں، رسول خدا نے جو تعارف ان کا کروایا ہے۔ جب کسی بھی گھر میں کوئی سوگ ہو تو ہمسائے آ کے پرسہ دیتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ سوگ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔
جو بیگانے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ خوشی میں ہر آدمی شریک نہیں ہوتا، غم میں سب شریک ہوتے ہیں۔ خوشی میں صرف وہ شریک ہوتا ہے جو چاہنے والا ہو، جو خوشی سے حسد نہ کرتا ہو۔ غم میں تو سب آ جاتے ہیں، دنیا کا اصول ہے غم میں سب آ جاتے ہیں۔ آل محمد کے غم بہت زیادہ ہے، اس لیے چاہے آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مکتب سے ہوں، آل محمد کے غم میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ان سے زیادہ کوئی افضل نہیں اور ان سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں۔ مجھے بتایا یہاں پہ مسائل میں بڑا گریہ ہوتا ہے، آل محمد بڑے مظلوم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہو تو لوگ اس کی اس مظلومیت کو دیکھ کے روتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں نے آل محمد کو پتھر بھی مارے ہیں، پتھر بھی مارے۔ ایک اور سخت جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک اصول ہے، میرے ہاتھ میں یہ ایک رومال ہے، ٹیشو پیپر ہے، نرم ہے نا، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف میں رومال پھینکوں، چہرے کی طرف، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، آپ رومال بھی نہیں چاہیں گے میرے چہرے پہ لگے، اور اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں، اور شہر بھی وہ ہو جس کا نام ہو کوفہ، جہاں بیبیاں کبھی شہزادیاں بن کے آئیں، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ بڑا اہتمام کیا ہے بانی مجلس نے، آپ لوگ بھی دور دور سے آئے ہیں، مجھے بتایا لوگوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، بہت دیر سے آپ بیٹھے، سارا دن آپ مجلس سنتے رہے۔ میں بھی جانتا ہوں اتنی گرمی میں اتنی توجہ سے مجلس سننے کے لیے ایمان چاہیے، محبت چاہیے، ولا چاہیے۔ آئیں ذرا میں پیش کروں ایک بات، میں مولا کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، مولا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر یہ مومنین کربلا میں ہوتے تو آپ کے جناب علی اکبر کے برچھی نہ لگتے، اگر ہمارے یہ بچے کربلا میں ہوتے جناب علی اصغر کو تیر نہ لگتا۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ بیویاں بھی آئی ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر ہماری مستورات کربلا میں ہوتی تو اپنی چادریں دے دیتے ہیں، رو رو کے کہتی علی و بطول کی بیٹیوں کی چادریں مت چھینو۔ اگر ہماری بچیاں کربلا میں ہوتی کہتی شمر ہمیں تماچے مار لے، حسین کی یتیمہ بیٹی کو تماچے مت مار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر جملے سخت لگے، مجھے بتایا گیا یہاں سادات زیادہ تر ہیں، تو مجھے پتا ہے بیویوں کے مصائب سادات کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام سے جب سوال کیا نا حضرت محمد حنفیہ نے، ان کے چچا نے کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ تو مولا سجاد نے فرمایا کہ چچا جان آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں، شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا جب دربار میں میری پھپھیاں کھڑی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور شمر اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ آئیں ذرا جملے پیش کر دوں، مجھے تفصیل سے مسائب کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب زینب کبریٰ، بڑے بڑے جید علماء نے اس کو نقل کیا ہے، بہت بڑے بڑے بزرگ علماء نے فرماتے ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ آئیں نا کوفے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا علیکم باللیل، بیٹا حسن قافلے کو کوفے سے باہر روک دو، رات میں قافلہ کوفے میں آئے، دن میں نہ آئے۔ مولا پردے کا اہتمام ہے، بیٹیاں عماری میں ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیاں بھی رک جائیں۔ رات کو مولا استقبال کے لیے خود آئے، بیٹا حسن میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔
مولا حسن نے مہار دی، مولا علی علیہ السلام نے مہار پکڑی، اونٹنی کو لے کے چلے، جیسے ہی چلے نا تو کچھ ہی دور چلے تھے، مولا نے آواز دی، بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا، جی بابا جان، کہا بیٹی دیکھ لیجئے یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ اجرکم اللہ، بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، اگر کوئی زیادہ روئے نا اور آنسو چہرے پہ جاری ہو جائیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روایت میں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے سنا یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، بی بی نے پردے کو گرا دیا، کچھ آگے بڑھے، مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، میری بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا۔ بی بی نے پھر پردہ ہٹایا، جی بابا جان فرمائیے، بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ بی بی نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا، کچھ دیر تک مولا چلتے رہے، پھر ایک مرتبہ آواز دی، بیٹی زینب، جی بابا جان بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، اب مولا نے فرمایا، بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے۔ بس بازار کا نام آنا تھا، بی بی کے آنسو بہنے لگے، اب بی بی سے برداشت نہیں ہوا، بابا جان آپ نے یہ گلیاں، یہ چوک، یہ بازار دکھانے ہیں تو عباس کو دکھائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے۔ بابا میں بازار میں نہیں آؤں گی۔ اب مولا علی کے آنسو بہنے لگے، بیٹی کل اسی بازار میں قیدی بنا کے لائی جائیں گے، بیٹی کل آپ کو اسی بازار میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ بس بی بی تڑپنے لگی۔ جب جناب عباس علیہ السلام آئے نا جناب زینب سے وداع کرنے کربلا میں، بی بی الوداع، بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا خیمے میں آئیے۔ مولا عباس خیمے میں گئے، بی بی نے دونوں باہیں مولا عباس کے گلے میں ڈالے، 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس بی بی زینب سے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا، عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے کہا تھا قیدی بنا کے لائی جاؤں۔ عباس مجھے یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے فرمایا نا بی بی الوداع، بھیا مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں۔ جناب عباس بڑے غیور تھے، مولا کے آنسو بہنے لگے، اور مولا عباس برداشت نہیں کر سکے کہ میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ، میں نے ساری تمہید باندھی ہے، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں، مجھے زیارت برآمد کرانی ہے، میں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب بیویاں کوفے پہنچی نا جناب زینب اور مولا سجاد کے ہمراہ، تو کوفے والے کوفے سے باہر آ گئے تھے، اور باہر آ کے ہاتھوں میں پتھر مار مار کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئے۔ جب سب کہہ رہے تھے نا باغیوں کی بہنیں آ گئیں، تو بیویاں چل رہی تھی، جیسے کوفے کے دروازے پہ پہنچی، میری طرف دیکھیے گا، اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رک کے سوال کیا، بیٹا سجاد یہ کون ہے جو اس غربت میں میرے بھائی کو سلام کر رہا؟ ریاض القدس میں مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیے۔ سب بیویوں نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک سر لٹکا ہوا تھا۔ جب سر لٹکا دیکھا نا، ساری بیویاں سر جھکا کے گزر گئیں، ایک بی بی رک گئیں، نام رقیہ بتایا جاتا۔ بی بی نے رک کے سوال کیا، مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتہ چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم مجھے بس اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ آپ حضرات یہاں آج جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں مولا حسین کا۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا کا اصول ہے، اگر کبھی کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے بیٹوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، اگر چھوٹی بیٹیاں ہوں تو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی مرحوم کے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ کسی کی چھوٹی یتیم بچی کو تماچے مارے جائیں، سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا جائے؟ اجرکم اللہ، کبھی دیکھا ہے دنیا کے اصولوں میں کہ کسی مرحوم کی بہنوں کی نیزے سے چادریں اتارے جائیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی
جملے پیش کر رہا ہوں کیونکہ زلجنا کو برآمد کرانا ہے حضرات نے، اس لیے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ میں مولا حسین کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مولا حسین علیہ السلام جب ایک مرتبہ پشت زلجنا سے زمین پہ آئے، میں سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا گر گئے، جب آئے نا پشت زلجنا سے زمین پہ، تو علامہ حافظ کفایت حسین صاحب مرحوم کہتے تھے یہی تو فرق ہے امام حسن و حسین میں۔ امام حسن کے لاشے میں تیر تھے، امام حسین کا لاشا تیروں پہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ جیسے مولا حسین آئے نا زمین پہ تو مولا سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنے تیر تھے آپ کی پیشانی سجدے میں نہیں جا رہی تھی۔ پانچویں امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ ایک مرتبہ مدینے والوں نے پوچھا، مولا کوفے والے کہتے ہیں، شام والے کہتے ہیں کہ جب مولا حسین پشت زلجنا سے گرے تو زلجنا آپ کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا، اے امام، اے مولا، کیا زلجنا کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر کے آنسو جاری ہو گئے، کہا ہاں، زلجنا بار بار رو کے میرے دادا سے کہتا تھا، اے حسین، مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ پھر مولا نے کچھ فرمایا، کہا ہاں، میرے دادا نے بس ایک جملہ کہا، زلجنا جا جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا۔ ایک مرتبہ زلجنا نے آوازیں بلند کرنا شروع کی، مولا اور کیا کہتا تھا زلجنا؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بار بار میرے جد کا گھوڑا ایک ہی بات کہتا تھا، کیا کہتا تھا مولا؟ مولا نے فرمایا کہ بار بار الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ زلجنا کی آواز سے بیبیاں پہچانتی تھی مولا آئے، بس خیموں کے سامنے زلجنا کا آ کے آوازیں بلند کرنا تھا، ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں۔ 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو میری پھپھیوں پہ، لاتمات الخدود، جو اپنے چہروں پہ ماتم کر رہی تھی، جو اپنے بالوں کو بکھرا کے رو رو کے کہتی تھی واہ حسینہ۔ آیت اللہ اشتہاردی اپنے سوگنامہ آل محمد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زلجنا کو جب آتا دیکھا نا کہ خالی آیا، ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی، کہ ایک چھوٹی سی بچی نے زلجنا کی کٹی باغوں میں ہاتھ ڈالا، زلجنا کو اپنے سے قریب کیا اور ایک سوال کیا، یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانی، اے میرے بابا کی سواری مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، تو نے پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ بس بھی آخری وقت ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے میرے الفاظ سن لیجئے گا، آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب سکینہ بنت الحسین نے فرمایا، کیا میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ زلجنا کے آنسو بہنے لگے، بی بی نے خود ہی جواب دیا، او زلجنا تیری کٹی ہوئی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے، میرے بابا اترے نہیں ہیں، گرے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جناب سکینہ نے زلجنا کے گلے میں باہیں ڈالی اور رو کے فرمایا، ہائے میرے بابا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی زیارت برآمد ہو رہی ہے، میں آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک آواز چلی جائے زیارت برآمد ہوگی، آپ زیارت کریں گے، کیا کہیں گے؟ جناب سیدہ سے کہیے گا، بی بی یہ مولا حسین کی سواری سے ہماری اتنی محبت ہے، بی بی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر آپ کے بیٹے حسین ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہم قدموں کو چومتے، کبھی خنجر نہ چلنے دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے اور پیش کروں گا، شاید میری بہنوں کو آواز نہ جا رہی ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، جناب زینب کہتی ہیں کربلا میں زلزلہ آنے لگا، بی بی فرماتی ہیں میں نے جب دل گھبرایا خیمے سے باہر آئی، اور باہر آنے کے بعد میں نے دیکھا تلہ زینبیہ سے ایک آدمی بیچ میں کھڑا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں، جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ تلوار مارتا، جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے سوال کیا، انت اخی،
کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں مولا نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، چہرے سے خون صاف کیا اور ایک آواز سے کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر سینے پہ سوار ہوگا میرا امامہ اتارے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بی بی نے بس ایک آواز دی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس بھئی آخری جملہ، پانی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جب مولا سجاد نے سوال کیا نا، پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں جا رہا ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پردہ ہٹا، مولا سجاد نے فوراً کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی مولا نے سلام کیا تو سب نے پوچھا مولا آپ نے کیا دیکھا تھا سلام کیا؟ کہا ایک نیزہ تھا جس پہ میرے بابا کا سر تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کوئی بھی